اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے صدقات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ صدقات جو بظاہر انسان سے کچھ نہیں، اس کا نہ وقت لگتا ہے نہ اس پہ انسان کا کوئی خرچہ آتا ہے، لیکن اجر میں اور ثواب میں وہ بہت زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی مسلمان کے لیے بے لوث مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ کسی دوسرے مسلمان کی طرف صرف دیکھ کے اگر مسکرا دیتے ہیں، تبسم فرما دیتے ہیں، تو دوسرا مسلمان خوش ہو جائے گا، بدلے میں کیا کرے گا؟ وہ بھی مسکرا دے گا۔ تو معاشرے میں مسکراہٹ کو پھیلانا، مسکراہٹ کو عام کرنا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی یہ گلہ کرتا ہے، یہ شکوہ کرتا ہے کہ جی میرے پاس مال و متاع نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، تو اسی لیے تو دانا لوگ کہتے ہیں کہ غریب ہوا جو دل کا غریب ہے، کیونکہ جس کا دل امیر ہے وہ ہر وقت مسکراتا رہے گا، ہر وقت تبسم فرماتا رہے گا۔ جب وہ تبسم کرے گا تو معاشرے میں یہ محبت ایسی چیز ہے، مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ یہ اضافہ کرتی ہے۔ آپ کو دیکھ کے دوسرا مسکرائے گا، دوسرے کو دیکھ کے دوسرا مسکرائے گا۔ اب تو جدید سائنس بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انسانی جسم سے اور انسانی نگاہوں سے وائبریشنز نکلتی ہیں جو دوسرے انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ دوسرا انسان ان کو محسوس کرتا ہے، اور اس انداز کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جسم نہیں محسوس کرتا، لیکن اس کا دماغ اور اس کا روح فیل کرتا ہے۔ آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ مسکرانے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو چند لمحوں کے بعد آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تو یہ مسکراہٹ ایسا دائمی صدقہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نہ جانے کوئی آدمی کتنے غموں میں گھیرا ہوگا، آپ کے ایک تبسم سے، ایک مسکراہٹ سے اس کا دل روشن ہو جائے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ تو یہ آسان صدقہ ہے، اس کو ضرور کیجیے، ضرور کیا کریں۔ اور پھر دوسرا صدقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے سے تیرا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب راستے میں آپ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کانٹوں کو ہٹا دیں۔ کوئی جھاڑی آ گئی تو اس کو ہٹا دیں۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو دیکھیں لوگ راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں، ردی پھینک دیتے ہیں۔ ایسی چیز یا ایسی کوئی چیز جس سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہو یا کسی جانور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس کو آپ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ کتنا بہترین صدقہ ہے کہ صدقہ جاریہ میں سمجھتا ہوں ہے کہ جب تک لوگ راستے سے میں سے گزرتے جائیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا رہے گا اور آپ صدقہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے بھی مال و متاع کی ضرورت نہیں، صرف دل میں جذبہ ہونا چاہیے، دل میں یہ لگن ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور کسی کے کنبے کے ساتھ جب کوئی احسان کرتا ہے، کسی کے کنبے کے ساتھ جب کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس کنبے کا جو مالک ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ فرماتا ہے کہ میرا کنبہ ہے، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، میں جنت میں اس کے لیے راستے آسان کر دوں گا، میں اس کے لیے دنیا بھی آسان کر دوں گا اور آخرت بھی آسان کر دوں گا۔ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر کے تو دیکھیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جا، تو پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی میں کتنی آسانیاں فرما دیتے ہیں، تیری روح کو کتنا سکون اور طمانینت مل جاتی ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ عظیم ہے۔ اس صدقے میں بھی حصہ ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو نے کسی اندھے کو راستے میں پہنچا دیا، اندھے کو راستہ دکھا دیا، اندھے کو منزل کی طرف لے گیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ شہر میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ گلی میں جا رہے ہیں، تو دیکھیں کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، نابینا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی جس سے لے لی ہے اور جس کو آنکھوں کی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ آنکھوں جیسا نور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائیں تو زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ اس کے شکرانہ یہی ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، ان نگاہوں کو غلط راستے پہ لگانے کے بجائے اچھے راستے پہ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی وقت اس نابینے کا ہاتھ پکڑیں،
اس کو منزل تک لے جائیں، اس سے بات چیت کر کے اس کو راستے تک لے جائیں۔ چند لمحے لگیں گے، چند منٹ لگیں گے کہ لیکن آپ کی زندگی میں اتنی آسانی آ جائے گی، کیونکہ جب آپ کسی کو اچھے راستے پہ لگا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے میں لگا دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مخلوق کو ہم اچھے راستے پہ لگائیں اور اللہ ہمیں کسی برے راستے پہ لگا دے۔ جب ہم لوگوں کو اچھے راستے پہ چلانا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھی منزل کی طرف گامزن کر دے گا، اچھے راستے کی طرف ہمیں منتقل فرما دے گا۔ تو اندھے کو راستہ دکھانا بھی ایک بہت بڑا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب اسی کو اگر الٹ کر کے دیکھا جائے تو اندھے کے ساتھ اگر لوگ مذاق کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، معاذ اللہ ہمارا معاشرہ نوجوان نسل اس نہج تک بھی پہنچ چکی ہے کہ آج ہم معذوروں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کا بعض اوقات مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جو راستے میں بیٹھ کے چوک چوراہوں میں بیٹھ کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی نابینے کی نقلیں اتار رہے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام بن کے آیا ہے۔ اگر آپ اس کی مدد کریں گے، اس کو راستہ دکھا دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے گا، نہ جانے کتنی دعائیں دے کے جائے گا، اور اس کی دعائیں آپ کی زندگی کو آسان فرما دیں گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے تو آپ اس کو راستہ دکھا دیں۔ یعنی نابینے کا تو الگ ثواب ہے، لیکن ویسے کو آدمی راستہ بھول جائے۔ شہروں میں دیکھا گیا کہ لوگ ٹیکسیز میں ہوتے ہیں، رکشے میں، گاڑیاں روک کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گلی، فلاں راستہ۔ تو آج کل اس دور میں ہم داخل ہو گئے کہ غلط راستہ بتانے کا بھی کچھ نوجوان اس ڈگر پہ بھی چل پڑے کہ وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال کے خوش ہوتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو غلط راستے پہ ڈال دی۔ آپ نے تو دنیا میں اس کو غلط راستے پہ ڈالا، وہ کہیں نہ کہیں منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ آج کل تو گوگل سے راستے معلوم ہو جاتے ہیں، وہ لوکیشن ٹریس کر لے گا، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن آپ نے جس راستے پہ جانا ہے، مرنے کے بعد جس عظیم سفر پہ روانہ ہونا ہے، وہاں پہ گوگل ٹریک کام نہیں کرے گا۔ وہاں پہ راستے لوکیشن کے ذریعے نہیں معلوم ہوں گے، وہاں آپ کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جانا ہوگا۔ آج اگر آپ لوگوں کو غلط راستے بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جنت کا راستہ بند ہو جائے، وہ راستہ آپ کا مشکل میں پڑ جائے اور اتنی مشکل ہو کہ پھر وہ آسان نہ ہو سکے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں، ان کو اگر ہم اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلیاں لے آئیں گے۔ ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ یہ شکایت کرتا ہے جی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے کہ اس میں وسائل کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اگر نیکی کرنا چاہیں، آپ ثواب کے راستے پہ چلنا چاہیں، آپ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہیں، تو پیسے کے بغیر بھی بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں۔ صرف خلوص چاہیے، درد دل چاہیے، اور درد دل جو ملتا ہے یہ نیک لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو تمنا درد دل جو ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کی جو تڑپ ہے، جو لگن ہے، جو حب ہے، یہ اللہ والوں کے آستانے سے ملتی ہے۔ یہ آپ کسی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ دوستی کر لیں جو نیک آدمی ہے، وہ آپ کو مخلوق خدا کی خدمت پہ لگا دے گا۔ آپ کسی صوفی کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہے، جو ذکر کی محفلیں برپا کر رہا ہے، جو صالحین کے راستے پہ چل رہا ہے، آپ چند لمحے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو انسانیت کی خدمت پہ لگا دے گا۔ وہ مخلوق خدا کی محبت میں آپ کو گامزن کر دے گا۔ اور مخلوق خدا کی محبت جو ہے یہ ایسی محبت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے اور پھر جنت تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم صدقے کا ہر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم مسکرا کے بھی صدقہ کریں گے، ہم لوگوں کو راستہ دکھا کے بھی صدقہ کریں گے، ہم محتاجوں اور بے سہاروں کا سہارا بن کے بھی صدقہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی باتیں ہمیں آگے پھیلانے اور شر کی باتوں سے رکنے اور دوسروں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔